خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب و سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمانہ و مکان، نہ ہے زمانہ و مکان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فضل، یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا، یہ نغمہ فضل و گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر چاہے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بخارا فادر اینڈ سنس کے پلیٹ فارم سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کا پروگرام ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کریں گے. ان کی خدمات تو گراں قدر ہیں جن کے بارے میں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے ان کی ارشادات اور فرمودات اور ان کی نوجوان نسل کی آگاہی کے ایک تعلق کو ہم آگے پیش کریں گے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے، اور آپ سلسلے میں علامہ اقبال کی ایک جو میری بہت ہی پسندیدہ نظم ہے جاوید کے نام، کلیات اقبال سے اس کو اقتباس کیا ہے، اور اس میں جو ملاحظہ فرمائیں: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ ناک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالائے فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واہ سبحان اللہ. تو یہ علامہ اقبال نے ان کا فوکس زیادہ تر اسلام اور نوجوان نسل کے اوپر انہیں زیادہ فوکس کیا، اور ان کے لیے بہت ساری ایسی ان کا کلام اویلیبل ہے ایوری ویئر، جس میں نوجوان نسل کو آگاہی ملتی ہے اور نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر ہے. تو میں اس کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. والد گرامی جو ہیں اس کے اوپر ایک روشنی ڈالیں گے. تو اوور ٹو والد گرامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال میں پیدائش بھی اور ابتدائی تعلیم بھی سیالکوٹ میں ہوئی، اور اس کے بعد لاہور جب تشریف لائے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے باقاعدہ اپنی تعلیم مکمل کی، ماسٹر کیا، اور ان کا بہت رول ہے شعر و شاعری کی ترویج میں. علامہ اقبال کے شعر قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے مکمل کی، اور اس دور میں جو ان کے اساتذہ تھے ان میں محمد حسین آزاد اور پروفیسر آرنلڈ یہ ان کے استاد تھے. اور جیسے میں نے بتایا کہ سیالکوٹ میں مولانا میر حسن سیالکوٹی جو ہے ان کے استاد تھے. گورنمنٹ کالج میں آئے، اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد جرمنی اور انگلستان تشریف لے گئے. جرمنی میں معروف جرمن شاعر گوئٹے کے
साथ इस्तेफादा हुआ, क्योंकि गोइटे तो उनसे बहुत पहले दुनिया से जा चुके हैं। तो अल्लामा इकबाल ने गोइटे के नज़रियात को भी अपने कलाम में रिफ्लेक्ट किया है। और एक लतीफ़ा है, चूँकि सीरियस मौजू को थोड़ा सा प्लेजेंट भी बनाना चाहिए। एक साहब जर्मनी गए पाकिस्तान से, तो पैसे ख़त्म हो गए। अब वो क्या करें? एक साहब से बड़े पक्के दोस्त के, यार परेशानी क्या बात? यहाँ एक हम सेमिनार कराते हैं इकबाल और गोइटे पर। वो कहने लगा, जी मैं ना इकबाल को इतना मैंने पढ़ा है, ना गोइटे को पढ़ा है, आप मुझे एक बड़ी मुश्किल में डाल दे। वे यार क्या मुश्किल है? फहम और फरासत से बड़े बड़े मसले आ जाते हैं। खैर जब ये हुआ, उन्होंने जनाब एक इश्तिहार दे दिया कि फलां मुकाम पर एक पाकिस्तान से, हिंदुस्तान था उस वक्त, वहाँ से आए हुए बड़े मुफक्कर और शायर जो हैं वो गोइटे पर बात करें। खैर वो एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि बाद में फिर और भी लोगों को मौके मिले, और उन्होंने फिर ये हुआ कि एक साहब ने कहा, यार नुस्खा बड़ा आसान है, इन जर्मनों को कहो कि भाई मैं तो आपकी ज़ुबान नहीं जानता, ना अंग्रेज़ी जानता हूँ, मैं तो अपनी ज़ुबान में बात करूँगा, पर तूने काम ये करना है, हर बात के इख्तिताम पर गोइटे और इकबाल कह देना है। चाहे उसे लतीफ़ा है, उसने जनाब बड़ी उल्टी सीधी बातें की और आखिर में कहता गोइटे एंड इकबाल। खैर ये एक लतीफ़ा है। इकबाल की तालीमात एक तरह की यूनिवर्सल है, क्योंकि मैं इत्तेफाक की बातें, बहुत साल हुए, अब तो मैं इधर ही हूँ कनाडा में। उस साल हुए थे मैं ह्यूस्टन की लाइब्रेरी में गया था जब अमेरिका में, तो वहाँ पे एक कॉर्नर है अल्लामा इकबाल के हवाले से। ठीक है, और उसमें अल्लामा इकबाल और एक मारूफ शायर राथनस्टीन, उनके हवाले से किसी ने काफ़ी कुछ लिखा था, और ह्यूस्टन की लाइब्रेरी में वो जब देखा मैंने, तो उसका मैंने उसे इजाज़त देकर फ़ोटो कापी करा ली, और फिर मैंने मेरे अब्बा जी का रिसाला जो है तफक्कुर, उसमें शाया करा मकातीब अल्लामा इकबाल और राथनस्टीन। बाल ये एक बात है जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने रेफरेंसेस दिए हैं, जिन लोगों ने इकबाल को लिखा है, उसमें उन ख़तों का हवाला दिया है, क्योंकि उन खतूत में अल्लामा इकबाल के उस वक्त के जो हालात थे कुछ रोशनी पड़ती है। अंदाज़ा है कुछ लोगों का कि बात ये था कि अल्लामा इकबाल चूँकि बैरिस्टर भी थे, उनका हक बनता था जज बनने का, लेकिन कोई वजह बनी या क्या हुआ कि उनकी जगह औरों को ले लिए गए, इनको छोड़ दिया गया। हालांकि बस आल्सो बैरिस्टर भी थे और शोहरत भी थी, लेकिन एक वाक़या है। तो
انہوں نے پھر شاید علامہ اقبال نے رافنسٹین کو لکھا تھا اور اس نے پھر اس واسطے سے کوشش کی، لیکن وہ بہرحال آگے کا کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ تو میں نے یہ لکھا ہے جس میں بتا رہا ہوں، علامہ اقبال نہ صرف ایک مفکر تھے بلکہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے دو شخصیات بڑی اہم ہیں، ایک علامہ اقبال اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح، اور دونوں کا آپس میں بہت رابطہ تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری کے بہت معترف تھے اور علامہ اقبال نے یہ ایک ان دنوں ایک خطبات الاباد جو انہوں نے دی ہے اس میں اشارہ کیا کہ یہ حصہ جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے یہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہاں پہ مسلمانوں کا یہ حکومت ہونی چاہیے، اس قسم کی بات ہے۔ کیونکہ اس کی تاریخ پرانی ہے، اس سے پہلے محمد علی جوہر بھی یہی کوشش کر چکے تھے، لیکن علامہ اقبال کا ایک روح ہے، ہم اس کو نظریہ پاکستان کے حوالے سے ان کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ جہاں تک علامہ اقبال کی شاعری میں خدمات کا تعلق ہے، آپ ایک بہت بلند پایہ شاعر تھے۔ پہلا آپ کا تعارف اس وقت ہوا جب ایک بادشاہی مسجد لاہور میں انہوں نے ایک نظم پڑھی ہمالہ کے اوپر، وہ ہمالہ کے اوپر، ہمالہ تو اس کے بارے میں کہ تو ہندوستان کا ایک بہت اہم پہاڑ ہے، یہ بڑی مقبول ہوئی۔ اس کے بعد انجمن حمایت اسلام نے علامہ اقبال کے بہت سے کام جو ہے ان کو چھاپا بھی اور پرنٹ بھی کیا۔ اسے بہت بڑی ہستیاں آتی ہیں علامہ اقبال کے مداح، اور علامہ اقبال بڑے سادہ انسان تھے۔ وہ ایک ان کا شروع کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو خون اپنا، وہ ایک مرد تناساں تھا تن آسانوں کے کام آئے۔ اقبال وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات میں بھی ایوولوشن ہوئی، اور ان ایوولوشن کی روشنی میں ان کا ایک فوکس ہو گیا ایک تصور پر، جسے خودی کا تصور کرتے ہیں، خودی تصور خودی کے اوپر علامہ اقبال کے بڑے شعر ہیں۔ اس میں ذہن میں یہ ان کے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور ضبط نفس کیا جائے اور نیابت الہی کے لیے کوشش کی جائے۔ تو اس قسم کی بہت سی ان کی ملتی ہیں، جیسے میں نے بتایا بھی آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال نہ صرف شاعر تھے، فلسفی بھی تھے۔ وہ بہت معروف یونانی جو فلسفی تھے ان کے بھی کلام سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ان کی وہ شعر ہے جی کہ نکل کے باغ جہاں سے ہوا ہے، تو اس میں حضور کی خدمت میں اسے شعر پیش کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ نکل کے باغ و انبوں سے یہ لکھا تھا، گراں جو مجھ پہ یہ حکام میں زمانہ ہوا، یہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، اور نتیجتاً
میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے مجھ سے کہا، اے اندلیب باغ حجاز، نکل کے باغ یہاں سے میرے کو ہوا ہے، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے ہوا ہے۔ اقبال نے آنکھوں سے آنسو ہو گئے، کہا، حضور نظر کو ایک آپ بینا لایا ہوں، حضور نظر کو ایک آپ بینا لایا ہوں، جو چیز جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، جو چیز اس میں جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو علامہ اقبال ایک بڑی کلیئرٹی آف ویژن کے مالک تھے، اور وہ ایک محدود سوچ نہیں تھی کہ صرف ہندوستان جو اس زمانے میں انڈیوائیڈڈ تھا، کیونکہ ان کی وفات بھی 38 میں ہو گئی، پاکستان تو بنا تھا 1947 میں۔ تو اس حوالے سے ان کی جو ویژن تھی بہت براڈ تھی، اور دنیا جہان کے جو شعراء تھے ان سے ان کا رابطہ بھی تھا، اور آپس میں جو علم کی جو ایک خصوصیت یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایکسچینج کرتے رہتے اپنے خیالات کا۔ ویسے میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا کہ جرمنی میں بھی اقبال کے اوپر بہت کام ہوا، میرے پاس کتاب ہے ایک، اور میری شمل نے بھی ان کے اوپر، وہ اینیمل شمل جو تھی، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان میں سے بڑا کام کیا اس عورت نے، خاتون نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو اب جیسے میں نے آپ سے کہا، خود ہی ان کا نظریہ تھا جس کے 3 درجے ہیں، اطاعت نفس، اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اور ایک بڑا اچھا شعر ہے جس نے مجھے بڑا متاثر کیا، وہ تھا، سنبھال کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو بھی عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب علامہ اقبال کے مختلف اشعار جس میں آدمیت، احترام آدمیت، باخبر شعز مقام آدمی، یہ جاوید نامہ تھا، اس میں ہے، اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کے بہت سے شاعروں کے ساتھ تعلق تھا، یہ ایکسچینج تھا، اور اس میں خاص طور پر کوئٹے کا، اور کچھ اور ہندوستان کے شاعر بھی ان کے کنٹمپریری تھے، جن میں رابندر ناتھ ٹیگور۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ سکی، جس بات پر ٹیگور کو نوبل پرائز ملا وہ اسی کتاب تھی گیتانجلی میں اس نے کیا بات پسند آئی لوگوں کو کہ جناب ایک آدمی بیٹھا ہوئے، آواز آئی کہ میرے لیے کیا لائے ہو، یہ میرے باپ کی آواز تھی، میں نے کہا میں آپ کے لیے یہ محبت اور پیار اور ادب لایا ہوں۔ پھر ایک اور آواز آئی، میں نے پہچانا یہ کس کی آواز ہے، میری ماں کی آواز تھی، میں نے اس کو کہا میں آپ کے ادب، محبت اور احترام اور خدمت کی ذمہ۔ پھر ایک اور آواز آئی، یہ میرے بیٹے اور بیٹی کی تھی، میں نے کہا میں نے کہا شفقت، محبت اور بہت۔ اتنے میں ایک آواز آئی جو خلا سے تھی، یہ میرے مالک کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو میں نے، میرے دل میں اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں رو پڑا۔ میں نے یہی کہا کہ میں آپ کی نظر میں یہ آنسو پیش کرتا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے اور ٹیگور کے ان چیزوں میں معاصر تھوڑی سی نظر آئی، حالانکہ دونوں کے پیریڈ میں بڑا فرق ہے۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں تو خیر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ملک میں پاکستان ہے بے شمار
علامہ اقبال کے حوالے سے بزم اقبال اور مرکزیہ بزم اقبال اور اقبال کے بیٹے جو ہیں جاوید اقبال صاحب اور ان کی جو سگی بہن ہے منیرہ جو ہے وہ، اور اس کے بعد اقبال صاحب علامہ اقبال کی پہلی بیوی تھی بیٹا آفتاب اقبال، وہ سارے سرگرم تھے جی اپنے اپنے کام میں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال نے جو مختلف لکھے ہیں شاعری مجموعے، ان میں ایک بانگ درا ہے، اقبال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، پیام مشرق ہے، زبور عجم ہے، مثنوی اثار و رموز ہے، اور رموز بے خودی ہے۔ اس کے بعد آپ نے غالہ آباد میں لیکچر دیے تھے، خطبات لیکچر کے نام سے مشہور تھے، یہ اسی سے کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی طرف اشارے ہیں اس کو۔ بہرحال میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کے معروف طالب علم تھے، اور اس وقت جو ہمارا رسالہ تھا رابی، یہ اس کے ایڈیٹر بھی تھے، یہ عجیب بات ہے۔ اور اس کے بعد جو اس زمانے میں ہاسٹل تھا جس کا نام تھا کوارڈرینگل، جہاں میرا چھوٹا بھائی ارشد بخاری بھی وہاں پراکٹر وغیرہ رہا ہے، علامہ اقبال اس ہاسٹل کے شاید کمرہ نمبر 2 میں رہتے تھے۔ تو وہ آج بھی اس ہاسٹل کا نام بھی اقبال ہاسٹل رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال کو لافانی بنانے کے لیے ان کا کام ہی کافی ہے۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور انسانوں سے محبت، جیسے میں نے کہہ دیا کہ آدمیت احترام آدمیت، باخبر شو از مقام آدمی۔ اور اس میں میرے ایک بات ہے کہ پہلی بیوی سے ان کے بیٹے تھے آفتاب اقبال، دوسری سے جاوید اقبال و منیرہ۔